پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ اب اس سے جس طرح میرے خیال میں یہ ہماری بات رہ گئی کہ کس طرح ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اگر کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات ہے، ہمارے گھر میں کسی کے دل میں یہ بات ہے، یا کسی کا رویہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، یا حسد کی علامت یا فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس کو وہیں پر روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ حسد کو وہیں پر روکنے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اچھا گمان رکھیں، نیک گمان رکھیں، اور فوراً دعا دیں دوسروں کے حوالے سے، دوسرے کے لیے جس کے بارے میں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں ان کے لیے فوراً دعا دیں۔ اگر ہو سکے ہم بہت کوشش کر کے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اور وہ ان کو ہدیہ کر دیں۔ یقین جانیے مجرب عمل ہے، جب ہم دوسروں کے لیے یہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کریں گے، ان کا ثواب اور ان کے لیے دعا دیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے دل سے ایسی برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہ چیز حسد کی ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، کیونکہ ہم دوسروں کو دعا دے رہے ہیں، جو دیں گے جو ہدیہ اللہ، مطلب ہم ہاں، یوزلی یہ تو ہم ہدیہ کرتے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے۔ لیکن جو موجود ہیں ان کے لیے ان کو بھی ہم ہدیہ کر سکتے ہیں، ان کو اچھا، بھی یہ ایک گفٹ کہ دے سکتے اس کا ثواب ان ہیں۔ کو پہنچے۔ بالکل، ایک تو گفٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہم بھائی کو دے رہے ہیں، کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں، کوئی گفٹ دے رہے ہیں، ایک تو یہ تحفہ ہے۔ ایک گفٹ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے ہم دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا سورہ اخلاص پڑھ کے ہم ان کو پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں کے حوالے سے میرے دل میں ایسی بات آئی ہے، لہٰذا یہ میں ان کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جو تھوڑی، چونکہ حسد کرنے سے گناہ بھی تو ہوتا ہے، تو اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، اب یہ میں چند تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ان کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک تحفہ ہے، بہت قیمتی تحفہ ہے، بہت اچھا تحفہ ہے، تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے تو الحمدللہ چند دنوں کے اندر آپ تبدیلی دیکھیں گے اپنے اندر، آپ کا دل، آپ کا وجود خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔